بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کا عنوان ہے غزل۔ اس غزل کے شاعر جگر مراد آبادی ہیں اور ان کی غزل کی خصوصیات میں سے رنگینی، روانی اور تغزل خاص ہیں۔ اس غزل کا پہلا شعر ہے: آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اس غزل کی تشریح کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے اس کے مفہوم پر فوکس کریں گے، تاکہ اس کا جب تک مفہوم ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کی تشریح جو ہے وہ درست نہیں ہو سکے گی۔ تو پہلا شعر ہے، انتہائی آسان ترین شعر ہے اور یہ زندگی کا فلسفہ لیے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب ہے انسان سے ملاقات تو کرتے ہیں مگر ان کے دل آپس میں کم ہی ملتے ہیں، یعنی قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے، اور آدمی ایک دوسرے سے اچھے تعلقات کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل میں کینہ، دشمنی اور برے جذبات جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ سادگی سے ملتا ہے۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور اپنے محبوب کے بارے میں اظہار خیال کر رہا ہے، اور شاعر نے کہا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے کچھ اس سادہ دلی اور معصومیت سے ملتا ہے کہ میں اس کے سب ظلم و ستم بھول جاتا ہوں۔ یعنی شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے دل میں بہت ساری شکایتیں، گلے شکوے پال رکھے ہیں اور یہ تہیہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ جب میرا محبوب مجھ سے ملے گا تو میں اسے اس کیفیت سے آگاہ کروں گا، لیکن جب وہ ملتا ہے تو اس قدر سادگی اور معصومیت سے ملتا ہے کہ وہ تمام گلے شکوے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ یعنی کہ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا محبوب بے انتہا معصوم اور خوبصورت ہے، جو کہ اس کے دل میں اس کی محبت میں اور مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے اور اس کی ہنسی کی تعریف کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کی ہنسی ایسے ہی ہے جیسے کہ پھولوں کا کھلنا۔ جب وہ ہنستا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے چاروں طرف جو ہے وہ پھول کھل گئے ہیں۔ پھولوں کا رنگ بالکل میرے محبوب کا بولنا، ہنسنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ پھولوں کا کھلنا۔ شعر نمبر 4 جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ فتنہ قیامت کا مطلب ہے قیامت کے دن برپا ہونے والا فتنہ، اور خوش قامتی کا مطلب ہے دراز قد۔ اس میں شاعر نے کہا ہے کہ قیامت کے برپا ہونے کا سلسلہ تیرے سرو قد نے یعنی کہ تیرے لمبے قد نے جو محشر برپا کیا ہے، جو فساد برپا کیا ہے میرے دل میں، اس سے ملتا ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے قیامت کا دن لمبا ہوگا اور اس میں بہت ساری ہر چیز جو ہے وہ تہس نہس ہو جائے گی، اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ میرے دل میں جب میرے محبوب کا جو لمبا قد ہے وہ میرے جذبات کو تہس نہس کر دیتا ہے اور یہ فتنے کو مزید بڑھا دیتا ہے، یعنی کہ اس کے دل میں محبوب کی کشش اور محبت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ شعر دیکھیے گا، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ اگر غزل کے حوالے سے بات کریں تو اس کا مطلب شاعر نے اپنے محبوب سے بات کی ہے اور محبوب کے حوالے سے بات کی ہے کہ میرا محبوب مجھ سے میرا دل توڑتا رہتا ہے، مجھ پر ظلم و ستم کرتا رہتا ہے، لیکن میں کسی اور سے محبت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا دل ٹوٹتا ہے لیکن پھر میں اسی سے محبت کیے چلا جاتا ہوں اور اسی سے دل ملتا ہے، میں کسی اور سے محبت کرنے کا اپنی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ نیکسٹ شعر دیکھیے گا، کاروبارے جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے، شاعر کے کہنے کا مطلب ہے، جب ہوش و حواس بے خودی سے مل جاتے ہیں تو کاروبار دنیا درست ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش و حواس کا ربط بے خودی سے جڑتا ہے تو دنیا کا نظام بگڑتا نہیں بلکہ سنورتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اہل نظر اور اہل عشق جب اپنی
جب اپنی بے خودی کی حالت کو ہوش و حواس و شعور سے جوڑے رکھتے ہیں تو کاروبار جہاں خوش اسلوبی سے انجام پاتے ہیں۔ آخری شعر ہے، روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ روح کو بھی دل کے قریب رہنے سے مزہ سکون محسوس ہوتا ہے۔ روح کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، دل کا تعلق بھی انسان کے باطن سے ہے۔ روح اور دل جو ہے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، اور ان میں ایک دوسرے کے بغیر جو ہے وہ ہم کسی کیفیت کا اظہار نہیں کر سکتے۔ دل ہر لمحے خوشی اور غم کی مختلف کیفیات سے گزرتا ہے، جو کہ روح جس سے بخوبی واقف ہوتی ہے۔ اب اس میں اس غزل کے مختصر سوالات مندرجہ ذیل ہیں جن کا جاننا ہر طالب علم کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ مطلع سے کیا مراد ہے؟ تو مطلع سے مراد ہے کسی غزل کا وہ پہلا شعر جس میں کہ جس کا مطلب لغوی مطلب ہے نکلنے کی جگہ۔ جو پہلا شعر ہوتا ہے اس میں قافیہ اور ردیف ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اب ردیف سے کیا مراد ہے؟ ردیف سے مراد ہے کہ کسی غزل کے آخر پر آنے والا، تمام اشعار میں آنے والا ایک جیسا لفظ ردیف کہلاتا ہے، اور یہ قافیے کے بعد میں آتا ہے۔ قافیے سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس۔ قافیے سے مراد ہے کہ ہم آواز الفاظ جو کہ ردیف سے پہلے آتے ہیں، اور اس غزل میں جو ہے ملتا ہے قیامت، فتنہ قیامت، سنورتے ہیں، یہ اس میں جو ہے قافیہ کچھ لفظ اس طرح سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا کیا مفہوم ہے؟ اس شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کا محبوب ہنستا ہے تو اس کے دل میں، اس کے چاروں طرف جو ہے وہ پھول کھل جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے محبوب کی ہنسی بہت خوبصورت ہے، جو کہ اس کے دل میں خوشیوں کے پھول کھلا دیتی ہے۔ 5ویں شعر میں مل کر نہ ملنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا محبوب اس سے ملتا تو ہے لیکن بالکل بے رخی اور بیزاری سے، جیسے کہ نہ ملا ہو۔ شکریہ۔